الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وقال تبارك وتعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ یہ پہلا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا اور اس کی آج 3 تاریخ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ مہینہ پہلا مہینہ جس کا نام محرم الحرام ہے، یہ بڑی عظمت والا اور احترام والا مہینہ ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس ماہ مبارک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے پہلے بڑے بڑے اہم واقعات پیش آئے ہیں، اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک ایسا اہم واقعہ پیش آیا ہے جس نے اسلام کی تاریخ میں انقلاب پیدا کر دیا، جس کے نتیجے میں اس دنیا میں پہلی مرتبہ اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں قائم ہوئی۔ اس ماہ مبارک سے متعلق کئی باتیں ہیں جو گزارش کی جانی چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ خاص عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو ارشاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ عاشوراء کے دن کا روزہ یعنی 10ویں تاریخ کے دن کا روزہ، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالی اس دن کا جو روزہ رکھے گا
اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد کے 1 سال کا گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو خاص عمل اس ماہ مبارک میں 10ویں تاریخ کا روزہ ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا ہے، اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا کرو، اس سے پہلے والے دن کا یعنی 9ویں تاریخ کا، اور اگر 9ویں تاریخ کا نہیں ملا سکتے تو 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لو، تاکہ یہ 2 روزے ہو جائیں اور یہودیوں سے تمہارا امتیاز ہو جائے۔ وہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 دن کا روزہ رکھو۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے مجھے اگلے سال کا محرم عطا فرمایا تو میں 10ویں کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا، لیکن یہ اللہ کی شان کہ آنے والا محرم آپ کو نہیں مل سکا۔ تو خاص عمل اس ماہ مبارک کا روزہ ہے۔ اس کے علاوہ اور جو ساری چیزیں کی جاتی ہیں ان کی کوئی سند قرآن و سنت میں نہیں ہے، وہ ہماری خانہ زاد چیزیں ہیں، وہ رسوم ہیں، وہ رواج ہیں۔ ایک بات ایمان والوں کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی جو عظمت ہے، اس کا جو احترام ہے، اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کا کسی طرح کا کوئی تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے سے نہیں ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت بعد میں پیش آیا ہے، اور قرآن تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے بہت پہلے نازل ہوا ہے۔ قرآن میں اس مہینے کی عظمت کا بیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی عظمت اور احترام کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے سے نہیں ہے، وہ بڑا واقعہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ اسی ماہ مبارک کی 10ویں تاریخ میں پیش آیا، لیکن ایک خاص طبقے نے امت کے ذہن کو اس طرح زہر آلود کر دیا ہے کہ عوام کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اسلامی تاریخ میں شہادت کا سب سے بڑا واقعہ اگر کوئی ہے تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، اور اسی شہادت کے واقعے ہی کی بنیاد پر اس ماہ مبارک کو جو کچھ مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ حاصل ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ذہنوں میں پیدا کر دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن کو صاف کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اسی دن اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو قابل احترام بنایا ہے۔ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ تو زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے اس ماہ مبارک کو احترام عطا کیا ہے، اس ماہ مبارک کو عظمت عطا کی ہے، لہذا اس کی عظمت کا تعلق اس واقعے شہادت سے جو بہت بعد میں پیش آیا ہے، ہزاروں اور لاکھوں سال کے بعد اس دنیا کی پیدائش کے بعد پیش آیا ہے، اس واقعے سے اس ماہ مبارک کی عظمت کا اور احترام کا کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. اس ماہ مبارک کی عظمت کو بھی تفصیلاً بیان کیا جائے گا. لیکن آج کی اس مجلس میں اسلامی کیلنڈر سے متعلق کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اسلامی کیلنڈر کا سال اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے، محرم الحرام کے مہینے سے. اور یہ کیلنڈر شروع کیسے ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے، ہر مسلمان کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے پہلے عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ کسی پیش آنے والے واقعے کی تاریخ بیان کرتے تھے کہ وہ کب پیش آیا، تو ان کے مختلف طریقے تھے. کچھ لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد اور ان کی وفات کو بنیاد بناتے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو واقعے فیل کو، جب ابرہہ نے مکہ کے اوپر چڑھائی کی تھی ہاتھیوں کا لشکر لے کر، اور اللہ نے اس ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا، تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے وہ اپنی تاریخ لکھا کرتے تھے کہ واقعے فیل سے اتنے دن کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، یا اس سے اتنے مہینے پہلے یہ واقعہ پیش آیا. تو وہ اپنا سن جو ہے واقعے فیل کی بنیاد پر بناتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کہیں سے ایک تحریر آئی جس میں تاریخ اسی انداز کی لکھی ہوئی تھی. اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہمارا اپنا سال ہونا چاہیے، ہمارا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے. تو آپ نے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے طلب فرمایا کہ ہمارا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے اور ہمارے اپنا اسلامی سال ہونا چاہیے. جب مشورہ شروع ہوا تو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے. جس سال آپ پیدا ہوئے، جس دن آپ پیدا ہوئے، اس سال کو اسلامی سال کا پہلا سال بنایا جائے، اور اس مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ بنایا جائے. دوسری رائے یہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں آپ کی نبوت کا اعلان ہوا، آپ کی بعثت ہوئی، تو اس سال کو اسلامی سال بنایا جائے اور وہاں سے اسلامی سال شروع کیا جائے. آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنایا جائے. جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے وہاں سے اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے اور وہاں سے اسلامی سال کا آغاز ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور یہ فیصلہ فرمایا کہ ہجرت کو بنیاد بنا کر کے اسلامی سال کا آغاز ہوگا اور یہ سن ہجری وہاں سے شروع ہوا، یہ اس کی ابتدا ہوئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں فرمائی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سال کا پہلا مہینہ ربیع الاول کو بنایا جاتا، لیکن چونکہ ہجرت کا ارادہ آپ نے محرم ہی سے فرما لیا تھا
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اجازت مرحمت فرما دی تھی مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی، اور صحابہ ایک ایک کر کے ہجرت کر رہے تھے، آپ نے سب سے آخر میں ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی۔ اس لیے ربیع الاول کے بجائے محرم الحرام کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اور اس طرح ہجرت کو بنیاد بنا کر کے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔ آخر ہجرت ہی کو کیوں بنیاد بنایا گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، آپ کی بعثت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، آپ کی وفات کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ ان میں سے کسی ایک واقعے کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد نہ بنا کر کے ہجرت کے واقعے کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد کیوں بنایا گیا؟ اس لیے میرے دوستو کہ ہجرت اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام رکھتی ہے۔ دراصل اسلامی کیلنڈر کی بنیاد ہجرت کو بنا کر کے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے دل و دماغ میں اسی پیغام کو بسانا اور رچانا ہے کہ ہجرت کا جو پیغام ہے وہ مسلمان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، ہر وقت اور ہمیشہ اپنے ذہن میں اس پیغام کو رکھنا چاہیے۔ ہجرت کا پیغام کیا ہے؟ اس پیغام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہجرت کو سمجھنا ہوگا، ہجرت کی تفصیلات کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر ایمان لانے والوں پر مکہ کے اندر جو مظالم ڈھائے گئے، جو ظلم و ستم کیا گیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مکہ کی سرزمین آپ کے اوپر تنگ کر دی گئی، جینا دوبھر بنا دیا گیا، ایسی ایذائیں اور تکلیفیں آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو پہنچائی گئی کہ آج بھی جب ان کو کتابوں میں پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ مکے میں آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ ان پریشانیوں اور ان مظالم سے تنگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ کی طرف بھی مہاجرین کے قافلے روانہ ہوئے، لیکن مکہ والوں نے یہ کوشش کی کہ حبشہ میں بھی ان کو پناہ نہ ملنے پائے۔ اس کی تفصیلات ہیں، یہ موقع نہیں ہے ان تفصیلات کا وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ پھر جب آپ طائف تشریف لے گئے اور وہاں بھی کسی نے آپ کی بات نہیں سنی، نہ مکہ والوں نے سنی نہ طائف والوں نے سنی، پھر آپ مکہ واپس آئے تو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ معراج کے واقعے سے اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکہ والے اگر آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور طائف والوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ کے مقام اور مرتبے کو اتنا بلند کر رہا ہے کہ آج تک کسی کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں ملا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر معراج کے بعد اللہ نے راستہ کھولا آپ کے اوپر مدینے کا، کیونکہ مدینہ ہی مرکز اسلام بننے والا تھا۔
اوس و خزرج کے دونوں قبیلے آپس کی عداوت اور دشمنی میں ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے ختم ہو چکے تھے تقریباً. اب وہ امن کی تلاش میں تھے. وہ حج کے موسم میں مکہ آیا کرتے تھے. اسی طرح ایک موقع پر قبیلے اوس کے کچھ لوگ اس نیت سے مکہ آئے کہ قبیلے خزرج کے مقابلے میں قریش مکہ سے مدد لی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی ملاقات کی اور ان کے ذریعے آپ کا چرچا مدینے میں پہنچا. اس کے اگلے سال 11 آدمی قبیلے اوس اور خزرج دونوں سے ان کا تعلق تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، جس کو بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا پیغام پہنچانے کے لیے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا مدینہ. ان کی کوشش اور محنت سے قبیلے اوس اور خزرج میں اسلام تیزی سے پھیلا اور اس کے اگلے سال 75 مسلمان مدینے سے مکہ آئے حج کے موقع پر، جس میں سے 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں. انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے. ان کی طرف سے یہ درخواست کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہوئے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی. اب صحابہ ایک ایک کر کے چھپ چھپ کر کبھی دن میں کبھی رات کی تاریکی میں مکہ سے نکلنے لگے. مکہ والوں نے بہت جلد یہ محسوس کر لیا کہ یہاں سے مسلمان نکل رہے ہیں اور مدینہ جا رہے ہیں. ان کے لیے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی طاقت مدینے میں ہو گئی تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ ہماری بڑی تجارت جو ملک شام سے ہوتی ہے اس کا راستہ مدینے سے ہو کر گزرتا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں طاقت حاصل ہو گئی تو ہمارا تجارتی راستہ بند ہو جائے گا. اس لیے ان مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ اللہ کے وہ بندے تھے جنہیں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا تھا اور ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایمان ان کے قلب کے رگ و ریشے میں سرایت کر گیا ہے. وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو ہمہ وقت رہتے تھے. صحابہ کرام کی ہجرت کے واقعات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں اور جس طرح وہ اپنا سب کچھ مکہ والوں کے حوالے کر کے صرف اپنی جان لے کر مدینہ پہنچے ہیں، اس کی بھی تفصیل کا موقع نہیں ہے. یہاں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو بہت مختصر الفاظ میں بیان کرنا ہے. جب مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا، مکے میں یا تو وہ لوگ رہ گئے جنہیں مکہ والوں نے اپنا قیدی بنا رکھا تھا، اور یا تو آپ، ابو بکر اور ان کے گھر والے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے. قریش مکہ نے یہ سمجھ لیا کہ اب کسی دن یہ بھی چلے جائیں گے، اور اگر یہ چلے گئے یہاں سے تو پھر اسلام کو وہ طاقت اور قوت حاصل ہوگی جس کا ہم کبھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس سلسلے میں ان لوگوں نے
جو مکہ کا پارلیمنٹ تھا جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا، اس میں ایک مجلس مشاورت منعقد کی، کیا کیا جائے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار وہاں جمع ہوئے اور شیطان بھی ایک شیخ نجدی کی شکل میں اس مشورے میں شریک ہوا۔ پہلا مشورہ یہ آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا جائے، یعنی تڑی پار کر دیا جائے، مکہ سے نکال دیا جائے، ان کا دل جہاں چاہے چلے جائیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ لیکن یہ شیطان جو ایک بوڑھے سردار کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا نہیں، تم نہیں جانتے ہو کہ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کتنا بڑا خطرہ بن جائیں گے۔ تم جانتے ہو ان کی زبان کتنی میٹھی ہے، ان کے اخلاق کتنے عمدہ ہیں، وہ جہاں جائیں گے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں گے، قبیلے کے قبیلے ان کے پاس اکٹھا ہو جائیں گے، اور پھر ان کو ایک ایسی طاقت حاصل ہو جائے گی، وہ جب چاہیں گے تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں گے، لہذا یہ رائے مناسب نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم ان کو کسی کمرے میں بند کر دیں، ہاتھ اور پیر میں بیڑیاں ڈال دیں، کھانے پینے کی کوئی چیز انہیں نہ دیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے دم گھٹ کر وہ مر جائیں وہاں، جیسا کہ ہم نے بہت سے لوگوں کے بارے میں ایسا کیا ہے۔ تو اس نے کہا یہ رائے بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مکہ کے ایک بڑے خاندان سے ہے، اس خاندان کے اکثر لوگ اگرچہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب اس طرح تم اس خاندان کے ایک فرد کو بھوکا اور پیاسا کسی کمرے میں بند کر دو گے تو ان کی خاندانی عصبیت جاگ اٹھے گی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور وہ انہیں آزاد کرا لیں گے، اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ تو اس امت کا فرعون کھڑا ہوا، ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہمارے شہر میں جتنے خاندان اور قبیلے ہیں، ہر قبیلے اور ہر برادری سے ایک ایک طاقتور نوجوان منتخب کیا جائے، اور اس طرح سب بیک وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کریں اور تلوار کا وار کریں، اور اس طرح اکٹھے وار کریں کہ یہ پتہ نہ لگ سکے کہ کس نے پہلے وار کیا ہے، سب کی تلوار بیک وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر گرنی چاہیے۔ پھر کیا ہوگا؟ بنو ہاشم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مکہ کے تمام قبیلوں کا ایک ساتھ مقابلہ کر سکیں، اور پھر یہ بھی فیصلہ مشکل ہو جائے گا کہ پہلے کس نے تلوار چلائی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بنو ہاشم بھی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے، اور ہم سب لوگ مل کر کے ان کا خون بہا ادا کر دیں گے، اس لیے ان کا بھی صفایا ہو جائے گا اور ہم سب بھی بچ جائیں گے۔ ابلیس نے کہا اس سے بہتر کوئی رائے نہیں ہو سکتی۔ آپ ہندوستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں ہجومی تشدد کے، کہ کوئی ایک بھیڑ اکٹھا ہو کر کے کسی ایک آدمی کو مار ڈالتی ہے، قتل کر دیتی ہے، جس کو موب لنچنگ کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ اسی موب لنچنگ کا فیصلہ ہو رہا ہے دار الندوہ میں، مکہ کی پارلیمنٹ میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موب لنچنگ کا شکار بنایا جائے، کوئی ایک آدمی ان کے اوپر حملہ نہ کرے
بلکہ مکے میں جتنے قبائل ہیں ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کا انتخاب ہو اور سب مل کر ایک بھیڑ کی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کریں. یہ فیصلہ ہو گیا. یہ دوپہر سے پہلے یہ مشورہ ہو رہا ہے. سفر کے مہینے کی 27 تاریخ ہے. دوپہر سے پہلے یہ حملہ ہو رہا ہے اور دوپہر ہوتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اللہ کا حکم سناتے ہیں کہ آج ہی رات آپ کو سفر ہجرت اختیار کرنا ہے. اور قریش مکہ نے یہ منصوبے آپ کے لیے بنائے ہیں. دوپہر کے وقت آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں. انہوں نے بھی پہلے سے تیاری کر رکھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں روک رکھا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ بھی مجھے ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائے گا، تم میرے ساتھ چلنا. آپ انہیں بتاتے ہیں کہ ہجرت کا حکم آ گیا ہے. اب وہی رات جو مکہ والوں کی نظر میں آپ کی قتل کی رات متعین ہے، اسی رات کو اللہ تبارک و تعالی آپ کو مکہ چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں. رات کی تاریکی پھیلتی ہے. مکہ کے مختلف قبائل کے 11 نوجوان آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلیں گے تو بیک وقت آپ کو شہید کر دیا جائے گا، سب مل کر شہید کر دیں گے. اور ادھر آپ نے یہ انتظام کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ علی، آج کی رات تم میری جگہ پر سو جاؤ اور یہ میری چادر ہے، اس کو اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. صبح تم میرے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں وہ ان کو دے کر کے آ جانا، مدینہ آ جانا. پھر رات کے پچھلے پہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے. آپ کے ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی ہے اور یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سروں پر آپ وہ مٹی ڈالتے ہوئے نکل جاتے ہیں. اللہ نے آنکھیں رکھنے کے باوجود ان کی بینائی چھین لی. یہ دیکھ نہیں سکے. اللہ تعالیٰ اسی واقعے کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یاد کیجئے وہ وقت جب مکہ والے آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قیدی بنا دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو شہر بدر کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا. اس طرح آپ مکہ سے نکلے، مدینہ جانا ہے تو مدینے جانے کا راستہ مکہ سے جنوب کی طرف سے نکلتا ہے، لیکن بجائے جنوب کی طرف آپ جانے کے آپ نے شمال کا راستہ، اتر جانب کا راستہ اختیار کیا جو مدینہ کی طرف، جو بجائے مدینہ کے یمن کی طرف جاتا ہے. اور پھر وہاں سے چل کر آپ غار ثور تک پہنچے. کس طرح پہنچے اور وہاں کس طرح آپ کا قیام رہا وہ دیکھو. گھڑی کہہ رہی ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے. اب اگر آگے بات بڑھی تو پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا، اس لیے میں اپنی گفتگو آج یہیں روک رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو باقی باتیں ہوں گی.